الصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. سمعین حضرات، مناقب امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کے ایک راستے پر صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے ہیں، جن میں آپ کا بیٹا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی ساتھ ہیں. چلتے ہوئے دور سے دیکھتے ہیں کہ ایک بچی ہے، وہ کبھی زمین پہ گر جاتی ہے، کبھی کھڑی ہو جاتی ہے، پھر گر جاتی ہے، کچھ دیر چلتی ہے، پھر کھڑی ہو جاتی ہے. یعنی اس انداز میں اس کا چلنا تھا. کچھ قریب آئی، دیکھا تو اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، بڑے گندے حالت میں ہیں، بڑی کفیت، بڑی نساج ہے. پوچھا کہ صحابہ کرام سے آپ جانتے ہیں یہ کون ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا کہ ہم نہیں جانتے، لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ میں جانتا ہوں یہ کون ہے. پوچھا کہ اتنے میں وہ کچھ اور قریب آ گئی. پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جواب ملا کہ امیر المؤمنین یہ آپ کی بیٹی ہے، یہ آپ کی بیٹی ہے جو کبھی گر جاتی ہے تو کبھی کھڑی ہو جاتی ہے، جس کی اس کا بڑے گندہ حالت ہے، یہ آپ کی بیٹی ہے. تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ چونک گئے، جیسے انسان حیران ہو جاتا ہے کہ میری بیٹی اور اس کی کفیت یہ ہے، کون سی میری بیٹی ہے اور اس کی یہ کفیت کیوں ہے، کس نے اس کی یہ کفیت بنائی؟ آگے سے جواب آتا ہے کہ امیر المؤمنین یہ آپ کے بیٹے جواب دے رہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ. امیر المؤمنین یہ میری بیٹی ہے اور یہ گویا کہ آپ کی بیٹی ہے، یہ عبداللہ بن عمر کی بیٹی ہے، آپ کی بھی بیٹی ہے. اس کی یہ حالت اس وجہ سے ہے گھر کے اندر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، جس وجہ سے محتاج کی اور پیٹ میں کچھ نہ ہونے کی وجہ سے، اس کمزوری کی وجہ سے یہ کبھی گر جاتی ہیں تو کبھی یہ کھڑی ہو جاتی ہیں. اور جب کھانے کی کفیت یہ ہے تو لباس کہاں سے لے ہیں اور باقی چیزیں کہاں سے لے ہیں اور یہ کیسی پوری کریں؟ اور امیر المؤمنین آپ ایسا کریں کہ کچھ ہمارے اخراجات کے اندر جو آپ ہمیں کچھ وظیفہ دیتے ہیں اس کے اندر آپ اضافہ فرما دیں. تو امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے سے اب خطاب کر رہے ہیں. بیٹا وظیفے کی اضافی کا درخواست کر رہا ہے اور امیر المؤمنین اپنے بیٹے کو خطاب کر رہے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ جانتے ہیں کہ جتنا باقی لوگ اپنی اولاد کے لیے اضافی کماتے ہیں، طاقت لگاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تم بھی جا کے کما کے لے آؤ، لیکن یاد رکھیں میرے اور آپ کے درمیان کتاب اللہ کا فیصلہ ہے، کتاب اللہ کا فیصلہ تمہیں کر رہا ہوں، دے رہا ہوں. یعنی اللہ رب العالمین کی کتاب اس کے درمیان ہے، اس کے مطابق یہ فیصلہ کر رہا ہوں. جتنا باقی مسلمانوں کو وظیفہ بیت المال سے ملتا ہے آپ کو اتنا ہی ملے گا. آپ کا وہ پورا ہو یا نہ ہو وہ آپ کے ذمہ ہے، لیکن اس کے اندر میں اضافہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ بیت المال کو نقصان جاتا ہے. آپ جائیں اضافی کمائیں، محنت کریں، بچوں کے لیے کما کے لیں، آپ کو کوئی منع نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بیت المال کے اندر اتنا طاقت اور اتنا قوت نہیں ہے کہ آپ کو اضافی مال دیا جائے. اب کما کے لیں. یہ واقعہ مکمل ہو گیا. یہاں سے جو بات سمجھ آتی ہے وہ کیا بات سمجھ آتی ہے کہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قانون کے اندر کتنا پختہ تھے. جو بات کہہ دی سو کہہ دی. اور دوسری بات اپنے اور بیگانوں کو برابر رکھتے تھے
کسی کو کم اور کسی کو زیادہ، اپنوں کو زیادہ دوسروں کو کم دینا، یہ آپ کے اندر یہ کیفیت اور یہ کوالٹی آپ کی نہیں ہے، آپ کی خوبی ہے، سب کو برابر رکھتے ہیں۔ وہ آپ کی بیٹی ہی کیوں نہ ہو، آپ کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، بیت المال سے اتنا وظیفہ ملے گا جتنا باقیوں کو ملتا ہے، وہ آپ کا پورا ہو یا نہ ہو۔ یہاں جو اصل بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے، ہر ایک والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے جتنا زیادہ مال طاقت لگا کے وہ کما سکتے ہیں وہ کمائیں، اور امیر المؤمنین نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ مال اپنی اولاد کے لیے کما سکتے ہیں۔ حدیث کے اندر بھی ہے، جو شخص اپنے اہل و عیال کے لیے صبح سے شام تک محنت کرتا ہے اور رزق حلال کما کے آتا ہے، گویا کہ یہ شخص ایک جہاد کر رہا ہے، اور اس شخص کو جہاد کے برابر ثواب ملے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے ہم صبح سے شام تک اپنی اولاد کے لیے جو محنت کرتے ہیں، اس محنت کے اندر یہ کوشش کریں، اور بہترین کوشش یہ ہے کہ حلال کما کے کھلائیں، اگرچہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ زیادہ کے چکروں کے اندر انسان حرام کو ساتھ ملا کے لے آئے تو انسان کی اولاد انسان کے آگے نافرمان ہو جاتی ہے، اللہ کے رسول کی بھی نافرمان ہو جاتی ہے، والدین کی وہ نافرمان بن جاتی ہے۔ تو فرما بردار بھی اولاد رہے، اور اولاد کے لیے کمانا بھی جائز ہے، اور جہاد کے برابر انسان کو ثواب ملتا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔